السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ اسلوب کے حوالے سے سیمیسٹر نمبر 8 بی ایس اردو لیکچر ہے اسلوب کیا ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ یہاں آج ہم بات کر رہے ہیں اسلوب کی اقسام کے حوالے سے۔ اسلوب کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 شخصی اسلوب، 2 ہیئتی اسلوب، 3 جذباتی اسلوب اور 4 تخیلی اسلوب۔ نمبر 1 شخصی اسلوب۔ شخصی اسلوب در حقیقت شخصیت کا مسئلہ ہے، عملی نفسیات کا مسئلہ ہے۔ اگر شاعر کے افکار و خیالات اور جذبات خوبصورت ہوں گے تو شعر قاری کے دل میں اتر جائے گا۔ اگر شاعر کی شخصیت مسخ ہوگی تو اشعار بھی زیادہ دلکش نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 ہیئتی اسلوب۔ ہیئتی اسلوب در اصل شعر یا نثر پارے کی ہیئت اور معانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلوب بذات خود کوئی چیز نہیں، بلکہ ہیئت اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسلوب تک پہنچنے کے لیے ہیئت کا تعین ہونا انتہائی اہم ہے۔ اسلوب ہی کی بنیاد پر ایک زمانے کو دوسرے زمانے سے اور ایک شے کو دوسری شے سے اور ایک تخلیق کو دوسری تخلیق سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اسلوب کا تعلق ہیئت سے بھی ہے۔ ہیئت نہ ہو تو ہم اسلوب تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہیئت اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسلوب بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتا۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہیئت میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کا تعین قدامت سے کیا جائے۔ مولوی عبدالحق ہیئت کی تعریف یوں کرتے ہیں: صورت، شکل، ترتیب، اجزاء و اعضاء، ظاہری صورت، پیکر، صفات، خارجی شکل یا جانور جیسا کہ وہ نظر آتا ہے۔ وہ ہیئت قسم نو جس میں کوئی شے موجود ہو یا اپنے کو ظاہر کرے۔ نمبر 3 جذباتی اسلوب۔ جذبات ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی واقعہ، منظر یا واردات کو دیکھ کر اکساہٹ پیدا کریں۔ شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جو مسخ شدہ چیزوں میں نئے سرے سے حسن پیدا کرتی ہے، اور اس حسن کی تجسیم کا بنیادی منبع جذبات سے ہی فراہم ہوتا ہے۔ اگر جذبات خوبصورت اور دلکش خیالات سے آراستہ ہوں تو یہ ایک شاندار اسلوب ہوگا جو شعری یا نثری فن پارے کو ترفع عطا کر دے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تخیلی اسلوب کی۔ شخصیت اسلوب پر غالب آتی ہے کیونکہ اسلوب شعری یا نثری فن پارے کا لباس ہے۔ اگر خیال یا نظریہ عمدہ تخیل کا حامل ہوگا تو اس شعری یا نثری فن پارے میں آفاقیت ہوگی، ندرت ہوگی، جدت اور کشش ہوگی، اور وہ قاری کی داخلی مسرت کا سامان بھی فراہم کرے گا۔ یہ تخیل کی عمدگی ہی ہے جو ایک شاعر کو فن کے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ اسلوب تحریر میں برتے گئے الفاظ و تراکیب، معانی، مفاہیم، تشبیہات، استعارات، اصطلاحات، صنعتوں، انداز تخیل، فکری اور فنی ہیئت اور کرافٹنگ، توضیح و ترتیب اور تخلیقی تہذیب کا نام ہے۔ اگر اسلوب کو لسانیاتی سطح پر رکھا جائے تو اسے اسلوبیاتی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اسلوب کی تعریف کرتے ہوئے لوکاچ کہتے ہیں کہ اسلوب وہ طریقہ اظہار ہے جس سے ادیب یا شاعر دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ اسلوب کے واضح ہونے میں فنکار کی شخصیت کو بہت اہمیت دیتا ہے، جبکہ اسٹین ڈھل تخلیق کار کے سلسلہ فکر کے کامل ابلاغ کو اسلوب کہتا ہے۔ اسلوب کے تعلق کے زمرے میں کچھ اور باتیں بھی آتی ہیں جن میں منفرد اظہار خیال، شاعر اور ادیب کی شخصیت، اس کا اظہار اور ہیئت شامل ہیں۔ سوئفٹ مناسب جگہ پر لفظ کے صحیح استعمال کو اسلوب کہتا ہے۔ اس کے مطابق زبان و بیان اسلوب کی تعریف میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے بقول شاعر یا مصنف قدم قدم پر پیرایہ بیان کی آزادی کا استعمال کرتا ہے۔ پیرایہ بیان کا استعمال شعوری طور پر کیا جاتا ہے، غیر شعوری بھی۔ اس میں ذوق، مزاج، ذاتی پسند اور ناپسند، صنف یا ہیئت کے تقاضوں، نیز قاری کی نوعیت کے تصور کو بھی دخل ہو سکتا ہے، یعنی تخلیقی اظہار کے ممکنہ امکانات جو وجود میں آ چکے ہیں اور جو وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جن کا اختیار مصنف کرے اور مصنف اسے پسند بھی کرے، یہ ضروری نہیں، اسے اسلوب کہا جائے گا۔ اسلوب میں الفاظ کی ترتیب اور انتخاب کا سلیقہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اسی پر اسلوب کا دار و مدار بھی ہے۔ انتخاب الفاظ کے بارے میں
ہوم نے کہا تھا کہ الفاظ کے انتخاب اور دروبست کا یہ کمال سعدی، فردوسی، میر اور انیس کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلوب کے حوالے سے الفاظ کے انتخاب میں ان کی صوتی کیفیت، تازگی اور معنی بندی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ الفاظ میں یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ شعری خیال کو تصویری یا صوری پیکر میں ڈھال دیں۔ اگر الفاظ کی صوتی کیفیت کا پورا لحاظ رکھا جائے تو شعر یا عبارت میں زور آفرینی، دلنشینی اور اثر انگیزی پیدا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ میر انیس کا یہ شعر: پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے شعری اسلوب۔ شعری اسلوب در حقیقت اظہار جذبات اور ادائے خیالات کے ڈھنگ کا نام ہے۔ شعری اسلوب وہ ہے جو اظہار جذبات کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ شعر تخیل و جذبات کی ترجمانی کا وسیلہ ہے۔ ادائے خیال سے مراد یہ ہے کہ شاعر کے ذہنی تجربات بہتر طور پر قاری کے ذہن تک منتقل ہو جائیں۔ شعر کا ابلاغ لطیف، پرمغز اور موسیقیت پر مبنی ہو، جس میں ایک وجدانی اور ماورائی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔